بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب بھی کوئی ایسا شخص خبر لے آئے جو قابل اعتماد نہ ہو، یا کوئی ایسی خبر آپ تک پہنچ جائے جو ذرائع قابل اعتبار نہ ہوں، تو ان کی تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ افسوس یہ ہے کہ آج فیک نیوز سب سے اہم چیز بن چکی ہے اور چند منٹ میں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، لاکھوں ہزاروں لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسے آگے بھیج دیتے ہیں۔ پھر آپ جتنی مرضی وضاحتیں کرتے رہیں، کوئی اس وضاحت کو قبول نہیں کرتا۔ وطن عزیز پاکستان میں اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف ہماری حکومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے، ہمارے تربیتی اداروں کو بھی، محراب و منبر کو بھی، کہ تاکہ یہ جو بے بنیاد افواہ سازی ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے نجات ہو سکے۔ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب، یہ ٹکر جو چلتا ہے یا ایک خبر آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ دھماکہ، انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں اسٹاک ایکسچینج سے لے کر ہر جگہ پر کاروباری ایفیکٹ آتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے کہ سلنڈر کا دھماکہ ہوا کسی کچن کے اندر یا کسی جو ہے گھر کے اندر۔ یہی حال بہت سارے اہم ایشو ہیں جن کے اوپر ہمارا ہے۔ ایک مسئلہ فلسطین ہے۔ یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ پاکستان کا موقف قیام پاکستان سے پہلے سے واضح ہے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے کہ ہم اس وقت تک اس صہیونی، اس ظالم اسرائیلی ریاست سے تعلقات کا سوچ بھی نہیں سکتے جب تک وہ اپنا ظلم بند نہیں کرتی مظلوم فلسطینیوں پر، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر حکومت کے دور میں، وہ مشرف صاحب کا ہو، وہ ضیاء الحق صاحب کا ہو، وہ نواز شریف صاحب کا ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہو، وہ کسی کا بھی ہو، عمران خان صاحب کا ہو، ایک افواہ سازی، ایک ہوا چلتی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے۔ یہ انتہائی کربناک اور افسوسناک بات ہے، اور پھر اس کا استعمال ہم سیاسی بنیادوں پہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی بھی صورت تجارتی، معاشی، اقتصادی تعلقات قائم نہیں کر سکتے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ گزشتہ دور حکومت میں بھی عمران خان صاحب کے بھی ہوئے، اور اب 2 مرتبہ ایک سال میں موجودہ حکومت کے اوپر بھی اسی عنوان پر کچھ لوگ حملہ آور ہوئے۔ حالانکہ ان سیاست کرنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ یہ تو ایک متفقہ مسئلہ ہے، پھر آپ اس پر سیاست کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ اس کو متنازع کیوں بناتے ہیں؟ پھر آپ اس میں اختلاف کیوں پیدا کرتے ہیں؟ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستان میں یہودی آباد ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ پاکستان میں یہودی قیام پاکستان سے پہلے سے موجود تھے، کراچی میں ان کے قبرستان بھی ہے۔
اس یہودی نے گزشتہ دور حکومت میں، جو کہ عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، حکومت سے اجازت مانگی کہ وہ اسرائیل جانا چاہتا ہے اپنے مقدسات کے لیے، اور اس کے عزیز بھی ہے، چونکہ یہ بھی یہودی ہے تو وہاں پر جو ہے جب اور پھر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس کو اس کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اسرائیل آ جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل اس پاسپورٹ پہ نہیں جایا جا سکتا۔ ناظرین، ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ الاقصی جائے اور وہاں 2 نفل ادا کرے۔ الاقصی سے ہمارا تعلق بہت گہرا ہے۔ الاقصی میں امام الانبیاء، خاتم المرسلین، ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اس وقت الاقصی پہ قبضہ وہ اسرائیل کا ہے۔ کوئی بھی شخص جو الاقصی جانا چاہتا ہے اس کو اسرائیل سے ویزا لینا پڑے گا، یا ایک طریقہ انہوں نے نکالا ہوا ہے کہ جو متصل سرحدیں ہیں اردن کی ہے یا مصر کی ہے، وہاں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ ایک چٹ دے دیتے ہیں جس پر اسرائیل کی اجازت نامہ کہہ لیں اسے، اور وہ چلا جائے اور جا کے الاقصی اور فلسطین میں ہو کے آ جائے۔ لیکن ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ ہم الاقصی جانا چاہتے ہیں، ہم وہاں 2 نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں زیارات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل سے ویزا نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ایک غاصب حکومت ہے اور ایک غاصب اور ظالم حکومت ہے، اور ہم ایک آزاد خود مختار فلسطین چاہتے ہیں۔ اب یہ جو پاکستانی یہودی ہیں، انہوں نے کوئی یعنی مختلف ڈرائی فروٹ ہیں یا مسالہ جات ہیں یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ایک تصویر میں نظر آتی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، وہ ایک عرب ملک سے اسرائیل بھیجی ہیں، اور وہاں اسرائیل میں وہ پاکستان کے نام سے بک رہی ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے یہاں سے UAE چیزیں یہ بھیجی ہوں اور پھر وہاں سے یہ بھیج دی ہوں، پاکستان سے براہ راست یہ چیزیں اسرائیل نہیں گئی۔ نہ پاکستان کا اسرائیل سے کوئی تجارتی معاہدہ ہے، نہ پاکستان کا اسرائیل سے کوئی نظم ہے کہ جس کے تحت اسرائیل چیزیں بھیجی جائے۔ اس کے بعد مختلف اطراف سے خبریں آنا شروع ہو گئیں جن میں اس حد تک جھوٹ بولا گیا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل سے تجارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں، اور پھر اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی گئی ہے، اور اس کے اوپر ایک پراپیگنڈا مہم شروع ہو گئی۔ اب گزارش یہ ہے کہ کیا پاکستان کی وزارت تجارت نے، وزارت خزانہ نے، وزارت خارجہ نے، وزارت داخلہ نے اسرائیل کے ساتھ تجارت کے حوالے سے کوئی اجازت دی ہے؟ بالکل نہیں۔ وزیر اعظم آفس نے کوئی حکم جاری کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ایک شخص پاکستان سے سامان متحدہ عرب امارات یا مصر یا اردن یا بحرین یا کہیں لے جاتا ہے اور وہاں سے وہ سامان جو ہے وہ اسرائیل یا کسی اور ملک بھیجتا ہے، تو پاکستان تو اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر پاکستان سے براہ راست کوئی فلیٹ گئی ہے یا کوئی سامان گیا ہے اسرائیل، تو پھر ضرور پوچھا جانا چاہیے اور جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح الزام تراشی کرنا اور جو متفقہ مسائل ہیں ان کے اوپر سیاست کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ فلسطین اور کشمیر ہمارے متفقہ مسائل ہیں،
ان پر کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے. جو حکومت، جو جماعت اس پہ کمپرومائز کرے گی، پاکستان کی عوام خود اس کا احتساب کرے گی. یہ ہماری ریاستی پالیسی ہے، یہ ہماری عوام کا جو ہے وہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم اسرائیل سے اس وقت تک تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی. اب اگر کوئی شخص کسی اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ کسی اور ملک سے بیٹھ کے پاکستان کا نام استعمال کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو روکنا کیسے ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں الجھیں اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو اس موقف پر جو متفقہ موقف ہے مطعون قرار دیں. آپ کو میں عرض کروں کہ دنیا میں دو ملک ایسے ہیں، ایک پاکستان اور ایک مملکت سعودی عرب، جن کا فلسطین کے مسئلے پر موقف بڑا واضح ہے. بہت سے ممالک نے اسلامی دنیا کے اسرائیل سے اپنے تعلقات قائم کیے ہیں. حالیہ دنوں میں بھی ایک ملک نے اسرائیل کے ساتھ سفارت خانہ کھولا ہے، لیکن پاکستان کی کوئی حکومت ہو، کوئی جماعت ہو، وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتی. اور یہی حال سعودی عرب کا ہے. مجھے خود جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس، ابو مازن، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے موقف پر اور سعودی عرب کے موقف پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے یہ یقین دلایا ہے کہ جو فلسطینی چاہیں گے وہی ہم چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہی ہمارا پاکستان سے حال ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم افواہ سازی سے باہر آئیں، متفقہ مسائل پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے، ایک دوسرے کو الجھانے کی بجائے متفقہ مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ افواہ سازی ہوئی تھی، کچھ چیزیں ہوئی تھی، کچھ افواہیں پھیلی تھی. اس وقت بھی میں نے یہی بات عرض کی تھی اور آج بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان متفقہ مسائل کے حوالے سے کشمیر اور فلسطین کے معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کی جو افواہ سازی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ناظرین، اب چند باتیں جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو معاملہ ہے الیکشن کا، صوبائی اسمبلیوں کے، وہ ہے. پی ڈی ایم کی قیادت نے کہا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں گے اور کورٹ میں نہیں جائیں گے. یعنی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اگر وہ اسی طرح ہوتی ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوتے. عمران خان صاحب نے ایک وفد یا کمیٹی بنائی ہے جس کو اختیار دیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے بات چیت کرے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنی اناؤں سے اوپر جا کے سوچنا چاہیے. پاکستان ایک مشکل حالات میں، پاکستان کو ہر اعتبار سے اس وقت استحکام چاہیے، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، وہ اقتصادی ہو. اور اگر پاکستان کمزور ہوگا سیاسی معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اور پاکستان میں عدم استحکام ہوگا تو اس کا نقصان سب کو ہے. اس کا نقصان خالی عمران خان صاحب کو نہیں ہے، اس کا نقصان خالی پی ڈی ایم کو نہیں ہے، اس کا نقصان سب کو ہے. آپ دیکھیں ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن حالات کیا ہیں؟
کہ ہمارے پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ لائنوں میں آٹے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میثاق معیشت کی دعوت میاں شہباز شریف صاحب نے جب وہ قائد حزب اختلاف تھے عمران خان صاحب کو دی تھی، جو انہوں نے نہیں مانی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں سارے تلخ ماحول میں اگر کوئی امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضد چھوڑنی ہوگی، الزام تراشی چھوڑنی ہوگی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑنا ہوگا، اور سچ کی بنیاد پر اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے مل کے بیٹھنا ہوگا۔ اس عوام کے لیے جس سے ووٹ لے کر آپ طاقت میں آتے ہیں، آپ مناصب سنبھالتے ہیں، اس عوام کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ اور یہ نظریہ کہ ہم دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، یہ ختم کرنا ہوگا۔ جمہوری معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بات عرض کروں، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کچھ کیجئے، اب کس کو کہیں؟ اب تو اس ادارے میں بھی ایسا تنازع پیدا ہوا ہے کہ وہاں بھی اتفاق کی ضرورت ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے کہ کل پیر کی صبح کوئی ایسی صورت سامنے آئے جس سے یہ جو فضا تلخ ہو رہی ہے اس کی بہتری کی بات ہو، وگرنہ حالات تلخ ہوں گے، حالات میں مزید خرابی آئے گی جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ پاکستان رمضان المبارک میں قائم ہوا تھا، آئیے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اس پاکستان کے استحکام کے لیے ایک معاہدہ کریں، اس پاکستان کی معیشت اور اقتصاد اور آنے والی نسلوں کے لیے مل بیٹھے۔ اور اگر ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ہمیں آپس میں بیٹھنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے یہ وطن تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کے لیے بہت خون بہا ہوا ہے، ایک دن اللہ کے ہاں ہم سب کو جواب دینا ہے، جتنی جس پہ ذمہ داری ہے اس کو اتنا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب یہ فیصلہ ہماری قیادت نے کرنا ہے کہ ان کو اس طرح کی محاذ اور محاذرائی جاری رکھنی ہے یا ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ ہی آگے قدم بڑھائیے۔ شہباز شریف صاحب نے جو میثاق معیشت کی دعوت دی ہے، آئیے گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Pakistan